الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، صلى الله عليه وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، جس طریقے پر ہم لوگ کوئی چیز کھاتے اور پیتے ہیں اور اس کا ذائقہ زبان پر محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیز میٹھی ہے، مزیدار ہے، ذائقہ دار ہے، اسی طریقے پر آدمی کے جو نظریات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ آدمی کا دل محسوس کرتا ہے، زبان نہیں بلکہ دل۔ اگر موافق خیالات ہوتے ہیں تو اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور ناموافق خیالات ہوتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور جس نظریے کی جتنی زیادہ مٹھاس دل محسوس کرے گا، اس پر اتنی ہی مضبوطی سے وہ قائم رہنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ دل کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ دل تک محدود نہیں رہتی، بلکہ رگ و ریشے تک میں وہ سرایت کر جاتی ہے۔ دل کی مٹھاس کی بات یہ ہے، کیونکہ دل انسان کے اعضاء کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو نظریہ دل کا ہوتا ہے، تمام اعضاء اس نظریے کے تقاضے پر عمل کرنے میں اپنے لیے فرحت محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر دل کے اندر کسی بات کی حلاوت پیدا ہو جائے، مٹھاس پیدا ہو جائے، تو آدمی کے لیے اس طریقے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک مومن کے لیے دل میں کیا چیز پیدا ہونی چاہیے، اس بات کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت شاندار انداز میں بیان فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین باتیں پائی جائیں: نمبر 1، من رضی باللہ ربا، وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر خوش ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے ہی مجھے پیدا کیا، اس نے ہی مجھے پروان چڑھایا، اس نے ہی مجھے نعمتوں سے نوازا، اس نے ہی مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی،
اس نے ہی مجھے سننے کے لیے کان دیے، اس نے ہی مجھے بولنے کے لیے زبان دی، اس نے ہی مجھے سمجھنے کے لیے عقل اور دماغ عطا کیے، پیر اس نے عطا کیے چلنے کے لیے، ہاتھ اس نے عطا کیے پکڑنے کے لیے، یہ بدن عطا کیا، یہ نعمتیں عطا کی۔ وہی ہمارا رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اس بات کو وہ دل میں جما لے، من رضی باللہ ربا، کسی اور کی طرف نظر نہ جائے، بس اللہ کی طرف نظر جائے، اللہ کا بندہ بن کر کے آدمی رہے، ادھر ادھر سر نہ جھکائے، ادھر ادھر ہاتھ نہ پھیلائے، ادھر ادھر منتیں نہ چڑھائے، غیر اللہ کے ساتھ اللہ جیسا معاملہ نہ کرے۔ من رضی باللہ ربا، اور بجا کے مومن بن جائے، وبالاسلام دینا۔ اور دوسری بات اس میں یہ پائی جائے کہ وہی زندگی گزارنے کا طریقہ تو صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وبالاسلام دینا، میرے لیے تو بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو سنتوں کا راستہ ہے، وہ راستہ جو پیغمبر علیہ السلام نے دکھلایا ہے، جس کو دنیا اسلام کے نام سے جانتی ہے، میرے لیے تو بس اول آخر یہی ہے بس۔ وبالاسلام دینا، ٹناٹن مسلمان ہو جائے، کسی بات میں بھی ذرہ برابر شک نہ ہو، ذرہ برابر شبہ نہ ہو، دین کے ہر مسئلے کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، سمجھ میں آئے تو بھی مان لے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی مان لے، یہ ہے مطلب اسلام کو ماننے کا۔ یہ نہیں کہ عقل دوڑانے لگو کہ جی یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، یہ سب کچھ نہیں۔ تم بندے ہو، بندے بن کر کے رہو، بندے کا کام یہ ہے کہ جو آقا کہتے اسے ماننا ہے۔ وبالاسلام دینا، اور یہ اسلام کسی کے گھر کا بنایا ہوا نہیں، کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں، کسی پنچایت کا طے کیا ہوا نہیں ہے، چند لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ قوانین نہیں بنا دیے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بدل دے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ بدل دے۔ جو بدلے گا وہ خود بدلا جائے گا، اسلام نہ بدلا گیا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ وبالاسلام دینا، مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اور فرمایا وبمحمد رسولا، اس کے دل میں یہ بات یا گزری ہو، گہرائی میں بیٹھی ہوئی ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان پر وحی کا سلسلہ بند ہے، اب نجات ان کی غلامی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو ان کے جھنڈے تلے آئے گا وہی جنت میں جا پائے گا، اب اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور محمد رسول، جب یہ تین باتیں آدمی میں پائی جائیں گی، اللہ کو رب مانے، اسلام کو دین مانے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، فرمایا تب ایمان کا ذائقہ دل میں محسوس ہوگا، ذائقہ قوم ایمان۔ اور جس شخص کے دل میں یہ ذائقہ پہنچ جائے گا، اب پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر یہ ایمان سے نہیں ہٹ سکتا، یہ جان دے دے گا مگر دین نہیں دے گا، یہ مال دے دے گا مگر ایمان نہیں دے گا، کسی بھی ماحول میں رہے گا، ایمان کی شمع اور ایمان کی روشنی اس کے دل میں جلتی رہے گی۔ یہ بات اپنے بچوں کو بدلانی ہے، بچیوں کو بدلانی ہے، جوانوں کو بدلانی ہے، بوڑھوں کو بدلانی ہے، مردوں کو بدلانی ہے، عورتوں کو بدلانی ہے،
اور یہ گھول کے پلا دینی ہے۔ یہ پیغام امت کے ہر طبقے تک پہنچانا ہے۔ تم چاہے کسی بھی مشغلے میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، مگر ان 3 باتوں کو مت بھولنا۔ رب تمہارا اللہ ہے، دین اسلام ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا حقیقی ذائقہ عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔